إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیز بچوں، حج کے مہینے شروع ہو گئے اور حاجیوں کے قافلے سرزمین توحید اور اللہ کے سب سے عظیم ترین گھر کی زیارت کا شرف حاصل کرنے لگے. یقیناً جب حج کی بات آتی ہے تو بابائے حج ابراہیم علیہ السلام کا خیال ہمارے دل و دماغ میں آتا ہے. ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اس گھر کی تعمیر کی اپنے فرزند ارجمند اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اس توحید کو یا اس توحید کے گھر کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے مرکز بنایا. ابراہیم علیہ السلام کی جب بات آتی ہے، ان کی شخصیت کی بات آتی ہے، تو ہمیں قرآن مجید ابراہیم علیہ السلام کا تعارف یوں کرواتا ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں 4 جملے یہاں پر کہے گئے کہ ابراہیم علیہ السلام بظاہر ایک شخص ہے، ایک فرد ہے، ایک انسان ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک وہ ایک پوری امت ہے. ابراہیم علیہ السلام توحید کے سب سے بڑے علمبردار اور اپنے وقت میں شرک کا بیزارگی اور اس سے برات کا اعلان کرنے والے تنہا انسان. جب بات نظریات کی ہو، جب بات عقائد کی ہو، تو وہاں پر 2 صفوں کو دیکھا جائے گا، ایک اہل توحید کو اور دوسرا جو توحید سے ہٹے ہوئے ہیں، تو توحید سے انحراف کیے ہوئے ہیں. ابراہیم علیہ السلام ایک طرف اکیلے انسان ہیں، دوسری طرف گھر والے، جس میں سب سے آگے ان کے والد، محلے والے، بستی والے، حتیٰ کہ وقت کا بادشاہ بھی ان کے خلاف ہے. اور ابراہیم علیہ السلام توحید کی بات پر پہاڑوں جیسی مضبوطی اپنے اندر لیے ہوئے، ذرہ برابر ڈرے خوف کھائے بغیر اپنی بات کو رکھ رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو اس توحید کی آواز کے بلند کرنے کی وجہ سے گھر چھوڑنا پڑا، شہر چھوڑنا پڑا، ملک چھوڑنا پڑا، ہر
چیز کو چھوڑا، اگر کسی چیز کو نہیں چھوڑا تو وہ توحید اور عقیدہ و ایمان کو نہیں چھوڑا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے بھی کہا قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم، اللہ نے سچ کہا کہ تم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرو، وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور یہاں ابراہیم علیہ السلام کی سب سے بڑی خوبی، سب سے بڑا ترے امتیاز، سب سے بڑی شان جو بیان کی جا رہی ہے وہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ پہلی آیت جو ہم نے سنا اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ابراہیم ایک امت تھے، اگرچہ کہ وہ ایک شخص تھے۔ دوسری چیز فرمایا قانتا للہ، وہ اللہ کے انتہائی فرما بردار اطاعت گزار انسان تھے۔ ادھر حکم ہوا ادھر مان لیا، ادھر حکم ہوا ادھر سر کو جھکا دیا۔ انہوں نے کسی معاملے میں بھی یہ نہیں کہا یہ کیوں کروں، میری سمجھ میں نہیں آتا، میری عقل کے باہر ہے، یہ ایسا کیوں حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ ساری باتیں ابراہیم علیہ السلام کے سامنے نہیں تھی، بلکہ جو حکم دیا جاتا تھا ابراہیم علیہ السلام اس کو کر گزرتے تھے۔ حنیفاً، ایک سو، خالص اللہ کے لیے جو کام کرتے، اور پھر آخر میں وہی بات کہی گئی وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والے نہیں تھے۔ برادران اسلام، ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو، ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کو، یا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو ہمیں اس لیے نہیں سننا ہے کہ یہ کوئی انٹرٹینمنٹ کی چیز ہے، یہ صرف ایک قصہ ہے، ہو گیا تھا اور ہم اس کو مزہ لے کر کہہ رہے ہوں یا سن رہے ہوں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر دور میں یہ حالات آئیں گے، ہر دور میں اس طرح کی چیزیں اہل توحید کو فیس کرنی ہوگی، تو اس وقت میں ابراہیم علیہ السلام کا کردار میرے اور آپ کے سامنے ہونا چاہیے۔ یہ دور اپنے براہین کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہین کی تلاش میں ہے۔ صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ آج میں اور آپ جس دنیا میں جی رہے ہیں، جس معاشرے میں جی رہے ہیں، باوجود اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ ہونے کے، باوجود اپنے آپ کو اہل ایمان میں شمار کرنے کے، نہ جانے ہم کتنی پرستیوں میں شامل اور داخل ہو گئے ہیں۔ آج ہمارے اندر عقل پرستی آ گئی، دولت پرستی آ گئی، دنیا پرستی آ گئی، نفس پرستی آ گئی۔ آج ہم اپنے بڑا اور بزرگوں کی پرستی کرنے لگ گئے ہیں، اور نہ جانے ہم نے کیسے کیسوں کو، بلکہ ایسے ویسوں کو ہم نے اپنا سب کچھ بنا لیا ہے۔ ہمیں اس کی ذرہ برابر فکر نہیں ہے کہ دین کا لب لباب کیا ہے، دین کا خلاصہ کیا ہے، دین مجھ سے اور آپ سے چاہتا کیا ہے۔ یہ ساری پرستیوں سے اسلام مجھے اور آپ کو نکالتا ہے۔ میرا معبود ایک ہے، وہ جو چاہتا ہے اس کے حکم کے سامنے میں میری گردن جھک سکتی ہے، اس کے علاوہ دنیا کی ہر چیز میرے رب کے حکم کے سامنے ہیچ ہے۔ آئے تاریخ کے واقعات میں اگر ہم پلٹیں تو ہمیں ایک جلیل القدر صحابی کا ایک 4 سطروں پر مشتمل ان کا خطاب، ان کی تقریر یا ان کا خطبہ سننے کو ملتا ہے۔ جب مسلمان ایران کو فتح کرنے کے لیے نکلے، جب اس کو فارس کہا جاتا تھا،
فارس میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سعد ابن ابی وقاص کو کمانڈر ان چیف بنا کر بھیجا گیا. جب یہ لوگ قادسیہ کے پاس پہنچے، رستم جو فارس کی حکومت کا کمانڈر ان چیف تھا، اس نے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لکھ بھیجا، بھائی تم کیوں آئے ہو یہاں پر؟ تمہارے آنے کی وجہ کیا ہے؟ ذرا اپنا ایک آدمی بھیجے جو مجھے سمجھائے، مجھ سے بات کرے، تاکہ میں سمجھ سکوں کہ تمہارا اتنا بڑا لشکر یہاں پر کیوں پہنچا ہے. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ربی ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، جاؤ جا کر رستم کے دربار میں اپنی بات رکھ کر آؤ، صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بتاؤ، مسلمان قوم کی پہچان بتاؤ. ربی ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سیدھے کپڑے پہنے ہوئے، معمولی قسم کی چپل پہنے ہوئے، ہاتھ میں تلوار ہے لیکن تلوار رکھنے کے لیے ڈھنگ کی نیام نہیں ہے. ایک جیسے دیہاتی قسم کے انسان ہوتے ہیں، نکلتے ہیں، دربار میں پہنچتے ہیں تو رستم کے جو سیکیورٹی گارڈز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی کس سے ملنا ہے؟ کہا رستم نے بلایا ہے. کہا ٹھیک ہے. اندر سے معلوم کیا گیا تو کہا ٹھیک ہے بھیج دو، لیکن کہا اس کپڑے میں تم نہیں جا سکتے. ہمارے یہاں اندر وزٹ کرنے والے کے ڈھنگ کے کپڑے ہوتے ہیں، ہمارے پاس کچھ ریشمی کپڑے رکھے ہوئے ہیں، اس کو پہنو تاکہ شایانہ شان اس دربار میں حاضری دے سکو. ربی ابن عامر توحید کا ایک جیا لا، جس کے دل میں صرف اللہ کی محبت اور اس کے کلمے کی لاج تھی، داخل ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو ہمیں بلایا گیا ہے، ہم چل کر نہیں آئے. جن کپڑوں میں میں اپنے رب کے دربار میں حاضری دیتا ہوں، جن کپڑوں کو پہن کر میں نماز پڑھتا ہوں، اسی کپڑوں میں تمہارے اس کمانڈر ان چیف سے کہو اگر ملنا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں واپس جا رہا ہوں. کہا یہ کیسا ضدی انسان ہے؟ رستم نے کہا آنے دو. جب وہ وہاں پہنچے تو کہا ما جاء بکم، کیوں آئے بھئی یہ لشکر لے کر قادسیہ کے میدان میں، تمہارا مقصد کیا ہے؟ ربی ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا دیکھو نحن قوم ابتعثنا اللہ لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. ہمارا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں اس لیے بھیجا کہ ہم لوگوں کو، اللہ کے بندوں کو، اللہ کے بندوں کی غلامی سے نکال کر ان بندوں کو، ان بندوں کے رب کی غلامی کی طرف لے آئے. کل ملا کر تم لوگوں نے انسانوں کو غلام بنا رکھا ہے، اپنے آپ کو تم معبود سمجھ بیٹھے ہو، یہ بیچاروں کی زندگیوں کو تم اپنی منمانی چاہے کرتے کراتے ہو. اب اسلام چاہتا ہے کہ اس نیل گو آسماں کے نیچے، اس دھرتی کے اوپر ایک اللہ کا حکم چلے، اسی کی عبادت ہو، اسی کے کلمے کو بلند کیا جائے. تو ربی ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ جملے کہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر بندوں کو بندوں کے رب کی غلامی کی طرف لانا، مطلب ہماری کرسیاں ہل جائے گی، ہم جو راج کرتے تھے وہ ختم ہو جائے گا. پھر دوسری چیز انہوں نے کہا لنخرجہم من ضیق الدنیا الى سعت الدنیا والآخرہ، ہم انہیں
دنیا کی ایک چھوٹی اور کھوکھلی حقیقت سے نکال کر دنیا اور آخرت کے کشادہ میدانوں میں لانا چاہتے ہیں۔ یہ جی رہے ہیں دو ٹکڑوں کے لیے، دو وقت کی روٹی کے لیے نہیں، ہم انہیں ایک آزادانہ زندگی دینا چاہتے ہیں جس میں وہ اپنی خودداری کے ساتھ اس دنیا میں بھی سر اٹھا کر جیے اور پھر آخرت میں بھی ان کا بیڑا پار ہو جائے، وہ اللہ کے محبوب بندے بن کر رہے ہیں۔ اور تیسری چیز فرمایا وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ، دوسرے دین کے لوگوں نے اپنے لوگوں کے اوپر جو ظلم و زیادتی ڈھا رکھی ہے، ان کے اوپر لاد رکھی ہے، ہم اس ظلم و ستم سے انہیں نکال کر اسلام کے عدل اور انصاف کی طرف لانا چاہتے ہیں۔ یہ تین جملے ربع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہنے کے بعد کہا، یہ جو ہماری اس دعوت کو قبول کر لے، مان لے، ہم اس کو اس کی سلطنت کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر نہیں تو پھر ہم اس کے ساتھ لڑتے ہیں۔ برادران اسلام، کل ملا کر جو بات ربع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس خطبے سے ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ انسان کو الگ الگ پابندیوں میں جو ہم نے خود بھی جکڑ رکھا ہے اس سے آزاد ہونے کی ضرورت ہے۔ آج ہم اگر اپنے معاشرے کا، اپنی سوسائٹی کا حال جانیں تو ہم کتنی پرستیوں کے شکار ہیں۔ عقل پرستی ہمارے اندر آ گئی ہے، نفس پرستی جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے اس انسان کو نہیں دیکھا جس نے اپنے نفس کو، اپنے آپ کو خدا بنا بیٹھا ہے۔ آج ہم اپنی مرضی کے مطابق چلنا چاہتے ہیں، آج ہم اپنے مزاج کے مطابق چلنا چاہتے ہیں، یا آج ہم اپنے آپ کو اپنے معاشرے اور سوسائٹی کے مزاج میں ڈھالنا چاہتے ہیں، بھلے وہ مزاج، وہ طور طریقہ عین غلط کیوں نہ ہو، ظلم پر مبنی کیوں نہ ہو، فحاشی اور عریانیت کا دل دادا کیوں نہ ہو، یا جہالت کی تصویر نہ کیوں پیش کر رہا ہو، ہر صورت میں ہم اسلام کو، اسلامی تعلیمات کو، اللہ کے فرمان کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایتوں کو طاق میں رکھ کر ہم چاہتے ہیں کہ جیسے دنیا جس رخ پر ہمیں لے کر چل رہی ہے اس رخ پر ہم چلیں۔ سیرت ابراہیم علیہ السلام کا سب سے نمایاں پہلو یہ کہ ابراہیم علیہ السلام خالص اللہ کے حکم کے پابند تھے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے سیرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کئی مرتبہ گفتگو کی، اور شاید میں سمجھتا ہوں ہر سال جب بھی یہ حج آتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کی سیرت ہمارے دل و دماغ میں تازہ ہوتے رہنا چاہیے، کیونکہ موجودہ دور میرے اور آپ کے لیے اس طرح کے واقعات کی وجہ سے ہمارے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے، ہمارے ایمان کے اندر ایک مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ ذرا سوچ کر دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے کس کس قسم کی تابعداری، اطاعت اور فرمانبرداری کی۔ سب سے پہلے اپنا ملک چھوڑا، ہجرت کا حکم ہوا، چھوڑ گئے آپ اپنا علاقہ اور جو عراق کا ایک گاؤں یا دیہات تھا وہاں سے نکلتے ہیں، فلسطین چلے جاتے ہیں۔ وہاں پہنچنے کے بعد حکم ہوتا ہے کہ اپنی بیوی ہاجر اور دودھ پیتے بچے کو جا کر مکہ کی اس وادی میں چھوڑ کر آؤ جہاں نہ پانی ہے، نہ گھاس ہے، نہ کچھ، بلکہ حتیٰ کہ کیڑے مکوڑوں تک کا وجود نہیں ہے۔ اس وادی میں جا کر اپنی بیوی بچوں کو چھوڑا۔ کیا دل پہ گزری ہوگی؟
زبان پر ہاں اور پھر اطاعت اور فرما برداری بلا چنو چرا، لیکن ایک انسان ہونے کے ناطے سوچا تو ہوگا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا حکم اللہ کا ہے، وہ جانے، یہ اس کی بندی ہے، وہ اس کا بندہ ہے، بچہ چھوٹا ہے تو کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالی ان کی حفاظت کرے گا۔ یہ توکل، یہ بھروسہ، یہ اپنے رب کے ساتھ حسن ظن کی آخری مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ وہاں سے نکلے ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا گیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ کیا منظر ہے! ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا اے اللہ یہ تو خواب تھا، کیا ریئل میں ایسا کروں یا صرف خواب ہے سمجھ کر چھوڑ دوں؟ نہیں، بیٹے سے پوچھا، بیٹے میں نے یہ خواب دیکھا ہے، بتاؤ تمہاری کیا رائے؟ فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابا پوچھنے کی ضرورت کیا ہے، سوچنے کی ضرورت کیا ہے، رائے مشورے کی ضرورت کیا ہے، وہ کام کر گزریے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ رہی میری بات، اگر تم میرے بارے میں پوچھ رہے ہو کہ میرا ریئیکشن کیا ہوگا، میرا رد عمل کیا ہوگا، تو اے ابو میں تمہارے سامنے یہ یقین دلاتا ہوں، میں تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ تم مجھے صبر کرنے والا پاؤ۔ باپ بیٹھ کر اپنے ہاتھ سے بیٹے کو ذبح کرے، منظر دل کانپ جاتے ہیں، روح تڑپ اٹھتی ہے، لیکن اس نیل گو آسمان نے وہ منظر دیکھا کہ واقعتاً باپ نے بیٹے کو لٹا کر چاقو چلائی۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو صرف امتحان مقصود تھا، ٹیسٹ لینا تھا ابراہیم کی محبت، ابراہیم کا مزاج اور ابراہیم کی طبیعت، آیا اللہ کے حکم کے سامنے ماننے والی ہے یا پھر ان کے اپنے دل کی، اپنی اولاد کی یا اس دنیا کی محبت ان پر غالب ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا سب سے نمایاں پہلو، سب سے پہلی چیز توحید، جو میرے اور آپ کے پاس آج ایک گمشدہ چیز ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے کا حال ذرا ٹٹول کر دیکھیں، ہم میں سے ایک بڑی اکثریت جو اسلام کے دعوے دار ہیں، نہ جانے کتنے درباروں پر، کتنے چوکٹوں پر، کتنے قبروں پر اور کتنے باباؤں کے سامنے اپنی عزت اور اپنی عفت کو دھول چٹا لیتے ہیں۔ ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہم اپنے ایمان کو کہاں کہاں بیچ آتے ہیں، چھوڑ آتے ہیں، ذلیل کر آتے ہیں۔ توحید کی بات بہت کرتے ہیں، کیا ہم میں توحید کو سمجھنے کا جذبہ ہے؟ کیا ہم نے واقعتاً توحید کو سمجھا ہے؟ آج ہم کبھی ایک نظر ڈالیں، لوگوں کے گلوں میں تعویذیں لٹکی ہوئی ہیں، نہ جانے کن کن قسم کے عجیب و غریب قسم کے لوگوں نے اپنے جیب بھرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں جس میں شرکیہ چیزیں موجود ہیں سب کچھ بانٹ رہے ہیں، اور بانٹ نہیں رہے ہیں بلکہ بیچ رہے ہیں، اور ایک مسلمان اس کو خرید کر سمجھتا ہے کہ یہ میرے جان و مال، میری عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آج ہمارے ہاتھوں میں ہرے پیلے نیلے کالے دھاگے بندھے ہوئے ہوتے ہیں، کڑے بندھے ہوئے ہیں، اور نہ جانے ہم نے کیسے کیسے لوگوں کے ان کے نام کے پٹھے ہم نے اپنے گلوں میں ڈال دیے ہیں۔ ربی ابن عامر کا یہ جملہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے جوڑ کر اگر ہم سمجھنا چاہیں تو ایک بات یاد رکھیں، اس کل کائنات میں نفع اور نقصان کا مالک اکیلا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ عبادت
عبادت کے لائق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ اللہ نے اس انسان کے ماتھے کو اوپر رکھا، جانوروں کی طرح جھکا کر نہیں رکھا، کیونکہ انسان اپنے اس ماتھے کو صرف ایک ہی جگہ ٹکا سکتا ہے، وہ اللہ کا دربار ہے۔ انسان کے پاس مال ہے تو وہ اللہ کے نام پر خرچ کرے، اللہ کے لیے دے، اپنی سوچ کو بدلے۔ مشکل کشا صرف اللہ ہے، غریب نواز، امیر نواز، سلطان نواز، سب کو نوازنے والا اکیلا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ عزت اور ذلت وہی دیتا ہے یا وہی چھینتا ہے۔ زندگی اور موت کا مالک تنہا، اکیلا اور یکتا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اللہ نے یہ اختیارات کسی کو نہیں دیے، اور اگر یقین نہیں آتا تو ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، نمرود کے سامنے کھڑے رہ کر جو بیان دیتے ہیں وہ یہی تھا کہ میرا رب زندگی اور موت کا مالک ہے۔ تو آج کا مسلمان جن اندھیری گلیوں میں، بند گلیوں میں بھٹک رہا ہے، میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اسے توحید کے راستے کی طرف لے آئیں، اس کو بتائیں کہ ہمارا رب شرک کو ذرہ برابر برداشت نہیں کرتا، یہ اس کی غیرت اس شرک کو برداشت نہیں کرتی، لہذا جو عمل ہوگا وہ خالص اللہ کے لیے ہوگا۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری جملہ تمام تر عبادتیں اور میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب اللہ کے لیے۔ دو رنگی چھوڑ کر ایک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ آج ہم توحید کی بھی بات کرتے ہیں اور شرکیہ کاموں میں بھی ملوث ہیں۔ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر نام کی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے۔ یا تو بندہ توحید پر ہے تو وہ خالص توحید پر ہو، توحید کا دعویٰ کرتے ہوئے اگر وہ تھوڑا بہت بھی شرک میں ملوث ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی ایک حدیث قدسی میں فرماتا ہے، من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وعملہ وشرکہ، جو بندہ کوئی ایسا کام کرے جس میں وہ مجھے بھی خوش کرنا چاہے، میری بھی رضا چاہے اور میرے علاوہ کسی اور کو بھی خوش کرنا چاہے، تو میں اس کو جھٹک دیتا ہوں کہ مجھے وہاں سے ہٹا لو، تو اسی کو خوش کر لے۔ توحید شراکت کو برداشت نہیں کرتا، جبکہ شرک چاہتا ہے وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، ان کے پاس یہ لچک ہو سکتی ہے۔ تو سیرت ابراہیم علیہ السلام میرے اور آپ کے لیے توحید کے حوالے سے یہ بار بار سنا جانے والا، پڑھا جانے والا اور اس بارے میں بات کیا جانا، یا خاص کر ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو بتانے کے لیے اس ٹاپک کو زندہ رکھنا میرے اور آپ کے ایمان کی زندگی ہے، میرے اور آپ کے ایمان کی تازگی ہے۔ جب تک ہم اس توحید کو اس کے معنی اور مفہوم کے ساتھ صرف دعوے کے حد تک نہیں سمجھیں گے نہیں، ڈر ہے کہ کہیں ہم خود شرک میں ملوث نہ ہو جائیں اور شرک کی یہ پلیدگی ہمارے ایمان کو خراب نہ کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں اور ان کی سیرت سے ان تمام نقاط کو، ان تمام پوائنٹس کو جو میرے اور آپ کے ایمان کے لیے آج کے اس پرفتن دور میں ضروری ہے، اس کو ہم سمجھیں، اپنے آنے والی نسلوں کو بتائیں اور اس پر ثابت قدم رہیں۔
اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام پر، ایمان پر، توحید پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو توحید پر ہو، ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ ہو، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔